ہمیں خاک سے تو ویسے ہی پیار ہے، اور خاک بھی اگر پاکستان کی خاک ہو۔ میرے بھائی طالب رضوی نے جملہ اچھا کہا کہ یہ پاکستان کا ایک سالانہ مرکز میں دارالخلافہ میں ایک مرکزی ایک سجا ہوا مجمع ہے، ایک نمائندہ جہاں مجلس اعضا ہے وہاں قومی کنونشن بھی ہے۔ یہاں کچھ باتیں کرنا بہت اہم اور ضروری ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ ہمیں ضرورت بھی نہیں ہے کہ ہم اس وطن سے کتنے سچے اور کتنے مخلص ہیں کہ یہ ہم ثابت کریں۔ ہمارا اس وطن سے سچا ہونا اور مخلص ہونا بے وجوہ مختلف دلائل کی بنیاد پر بہت روشن ہے۔ وہ سارے دلائل بیان کرنا اس وقت مطلوب اور مقصد بھی نہیں ہے۔ اس وطن کے ہم کتنے سچے ہیں، یہ وطن ایک سنی نے سوچا تھا، ایک شیعہ نے بنایا تھا۔ علامہ اقبال نہیں، اگر نعرہ بھی لگانا ہے تو سچ کے نعرہ لگانا۔ علامہ اقبال سنی المسلک، ایک دانشور بر صغیر کے قائد اعظم محمد علی جناح ایک شیعہ عقیدہ رکھنے والی شخصیت۔ اس وطن کو تمام لوگوں نے، سنی نے اور شیعہ نے مل کر بنایا۔ یہ وطن سنیوں کی اور شیعوں کی محنت سے، ایک صلوات اور عطیہ کریں نبی کی ذات۔ اس سے بلند صلوات پڑھ سکتے ہیں؟ ایک اور بلند صلوات۔ یہ وطن ہمارا روانی ختم ہو جائے۔ موقع دو تھوڑا کیا ہوتا ہے۔ پاکستان بنتے وقت بھی سب نے مل کر اس کی تشکیل میں اپنا برابر کا حصہ رکھا۔ سوال تو یہ ہے کہ حصہ برابر تھا مگر حصہ برابر ملتا نہیں۔ 25% بولتے ہیں نا اب ہم نے 50% کے برابر 50% کی حیثیت میں خدمت انجام دی ہے۔ پاکستان کی امنیت میں، پاکستان کی ترقی میں ان افسران کو مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا کہ جو علی ولی اللہ تک کلمہ پڑھتے ہیں، وہ خدمات انجام دے رہے ہیں اور وہ اپنا ذمہ داری ادا کر رہے ہیں۔ وہ دفاع میں بھی، وہ ترقی میں بھی، وہ سجانے میں بھی۔ یہ ایک عنوان ہے۔ پاکستان کے بڑے طبی مراکز میں ملت جعفریہ کا 50% سے زیادہ حصہ ہے۔ میں ضروری نہیں سمجھتا کہ اسلام آباد سے کراچی تک ان ہاسپٹلس کے نام گنواؤں کہ جن کے بانیان، جن کے مالکان، جو اس ملک کے اندر صحت کے حوالے سے خدمات انجام دے رہے ہیں، وہ اس ملک کے اندر امام حسین کے عزادار بھی ہیں۔ بے شک ہے۔ دفاعی اعتبار سے لے لیں، مختلف سرکاری اداروں میں لے لیں، مختلف طبی مراکز میں لے لیں، مختلف تعلیمی مراکز میں لے لیں، ان تمام دلائل کے بعد ایک دلیل وہ یہ کہ جب ہمیں اس ملک میں مارا جاتا ہے تو یہ پاکستانی شہری شیعہ امام حسین کا عزادار سوائے پاکستان زندہ باد کے کچھ اور سوچتا بھی نہیں۔ ہم اس وطن سے الحمدللہ وفادار، بلکہ میرا ایک جملہ میں نے نشتر پار کی تقریر میں عرض کیا تھا کراچی میں کہ حسین مولا کے عزادار وطن سے مخلص اور سچے ہیں، وفادار۔
پاکستان کی طرف اگر کسی نے ٹیڑھی آنکھوں سے دیکھا تو سب سے پہلے آنکھ نکالنے والے حسین کے عزادار ہوں۔ حسین مولا کے عزادار ذمہ دار ہیں، ہمیں اس وطن سے پیار ہے۔ میں نے اس آیت کا انتخاب ایک سبب یہ بھی تھا کہ جو آپ کے سامنے تلاوت کیا، اس وطن سے، اس خاک سے ہمیں پیار ہے۔ ویسے بھی میں ایک جملہ کہوں، حسین مولا کے چاہنے والے، علی مولا کے چاہنے والے، اچھا یہ بات پھر بار بار کرنے کی ضرورت نہیں ہے مگر کہہ دیتا ہوں، جب ہم عزاداروں کی بات کرتے ہیں تو عزادار صرف شیعہ نہیں ہے۔ سائیں سندھ سے تعلق رکھتے ہیں، سندھ کا تو ہندو بھی علی مدد بولتا ہے، سندھ کا سنی بھی گھر پہ علم لگاتا ہے، حیدرآباد میں، نواب شاہ میں، میرپور خاص میں، خیرپور میں اکثر جلوس اہل سنت کے ہیں جو نکلتے ہیں۔ یہ میں بار بار کہتا ہوں اور پھر کہتا رہوں گا کہ یہ کس نے کہہ دیا کہ ہماری ہے کربلا؟ عباس زیدی صاحب کے دو مصرے ہیں کہ یہ کس نے کہہ دیا کہ ہماری ہے کربلا؟ حق بات تم کہو تو تمہاری ہے کربلا۔ اور پھر ہر مجلس کا، ہر مجلس اور پھر شاعر کہتا ہے کہ در حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ، در حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ، یہ دوستی کا وسیلہ ہے دشمنی کا نہیں۔ الحمدللہ اس خاک سے ہمیں پیار ہے، اور خاک سے پیار علی والوں کو کیوں نہ ہو، اس لیے کہ محشر میں کافر کہیں گے یا لیتنی کنت ترابا، یا اللہ کاش ہم مٹی ہوتے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ علی کے شیعوں کا لقب ہے تراب اور علی کا لقب ہے ابو تراب۔ ابو تراب مولا علی کا لقب، اور مولا علی کے چاہنے والوں کا لقب تراب۔ کاش ہم علی کے چاہنے والے ہوتے۔ یہ محشر میں کافر، قرآن کی آیت پڑھی ہے میں نے، کاش ہم تراب ہوتے، مٹی ہوتے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں علی کے شیعوں کا لقب ہے تراب۔ شیعوں کو مٹی تراب اس لیے کہتے ہیں کہ یہ علی کے آگے پیچھے رہتے ہیں، ہمیں سوائے مولا علی کے کوئی نظر نہیں آتا۔ کچھ دیر کے لیے کوئی ناراض ہو تو اس کو مبارک ہو، ہمیں مولا علی کے علاوہ کوئی اور نظر نہیں آتا، اس لیے کہ مولا علی کے علاوہ کوئی ہے بھی نہیں۔ میرے جملے کو محسوس کیجیے گا، ہمیں مولا علی کے علاوہ کوئی اور نظر نہیں آتا، اس لیے کہ نبی یہ چاہتے ہیں کہ ہر محفل کا عنوان علی ہو۔ مجھے ان لوگوں سے بڑا پیار ہے، خاص طور پر ہمارے پنجاب اور سندھ کے لوگ جب آپس میں ملتے ہیں نا، ملتے وقت یا علی مدد بولتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا زینوا مجالسکم بذکر علی بن ابی طالب، اپنی مجلسوں کو علی کے ذکر سے زینت دیا کرو۔ جب دو لوگ آپس میں مل کے یا علی مدد کہتے ہیں تو اپنی مجلس کو علی کے ذکر سے زینت دے رہے ہو۔ یاد رہے ہم ہیں تراب، علی مولا ہیں ابو تراب۔ حضرت ابو بکر کا زمانہ ہے، توجہ سے سنیے گا میری بات۔ ایک مرتبہ مدینے میں زلزلہ آ رہا ہے، دروازے کھڑکیاں ٹوٹ رہی ہیں، دیواریں گر رہی ہیں، سارا شہر پریشان ہے۔ سب آ گئے حضرت ابو بکر کے دروازے پر، اے ابو بکر مدینہ تو اب رہنے کے قابل نہیں رہے گا۔ حضرت نے فرمایا چلو میرے ساتھ علی کے گھر۔ یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا، یہ عبد الرحمن ابن جامی نے مدارج النبوہ میں اہل سنت طالب دین میں یہ واقعہ لکھا ہے۔ حضرت ابو بکر نے کہا چلو علی کے گھر، اور مولا علی کے دروازے پہ جا کے جب دستک دی، مولا دیہوری کے اندر اپنے گھر کے اندر کھڑے تھے، دروازہ کھولا، آواز آئی یا علی مدینے میں زلزلہ ہے۔ حضرت نے فرمایا میرے گھر میں نہیں ہے، میں ذمہ دار غیر ذمہ دار خطیب نہیں ہوں۔ حضرت نے فرمایا میرے گھر میں زلزلہ نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر کی آواز آئی پورا مدینہ گر رہا ہے۔ حضرت گھر سے باہر آئے تو مدینہ کانپ رہا تھا۔ حضرت نے فرمایا آؤ میرے ساتھ چلو، اب آگے آگے علی، پیچھے پیچھے امت۔ اور اس
زبردست انداز سے مولا علی آگے جا رہے ہیں اور پیچھے حضرت ابوبکر ہیں، ان کے ساتھ ساری امت ہے، اور علی مولا کے آگے چلنے پہ ساری امت کو اتفاق ہے۔ پہنچے ہیں ایک قلعے کے قریب، وہاں بیٹھے